अस्सलाम वालेकुम सामीन गिरामी, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो हम सफ़र सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, पहले उसे देख लें ताकि आपको पार्ट 2 अच्छी तरह समझ आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शादी वो रिश्ता है जिसके बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में सबसे करीब हो जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी और हम सफ़र बन जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में खुशियों के साथ साथ गम भी होता है, उसे किसी चीज़ की फ़िक्र भी होती है और कुछ परेशानियां भी होती हैं। लाइफ पार्टनर का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे की खुशी में तो साथ हैं, लेकिन उनके बीच एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वो दोनों अपने गम, अपनी फ़िक्र और अपनी परेशानियां भी एक दूसरे से शेयर कर सकें, एक दूसरे को बता सकें। क्योंकि जब कोई अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करता है तो सबसे पहले इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे उस इंसान के दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और इसके बाद अगर सामने वाला समझदार और ईमानदार हो तो अच्छे मशवरे से उसकी मुश्किल को हल करने में या कम करने में मदद करता है। हमसफ़र का हमराज होना। इंसान किसी की प्रॉब्लम को हल करने में उसकी मदद तभी कर सकता है जब सामने वाला अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करे। हर आदमी अपनी प्रॉब्लम किसी ऐसे इंसान के साथ ही शेयर करता है जिससे उसका करीब का रिश्ता हो, दिल मिले, या फिर उसका दिल ये कबूल करे कि उसके साथ प्रॉब्लम शेयर की जा सकती है। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि कुछ हस्बैंड अपनी वाइफ से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, बल्कि इसके बजाय अपने दोस्तों से या कभी दूसरे रिश्तेदारों से शेयर करते हैं। कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर उनका कोई दोस्त ना हो तो वो अपनी प्रॉब्लम किसी से भी शेयर नहीं करते, और प्रॉब्लम का शेयर ना करना खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि जब इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और नतीजे में उसको बीमारियां होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी हो सकती है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसका कोई हमराज नहीं होता है जिससे वो अपने राज को शेयर कर सके। और शादी के बाद तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो उसके पास एक लाइफ पार्टनर भी है। अब ये कैसे मालूम हो कि हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ हमसे अपने राज शेयर नहीं कर रहा? क्योंकि जब तक बताया नहीं जाएगा उस वक्त तक ये मालूम ही नहीं हो सकता। इसका ये तरीक़ा है कि जब हम अपने लाइफ पार्टनर में नॉर्मल से हटकर कुछ तब्दीली देखें, जैसे वो अक्सर फ़िक्रमंद रहता हो, ये एहसास हो कि वो कुछ छुपाना चाहता है या छुपाना चाहती है, बात बात पर उसे गुस्सा आने लगे, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करे, या फिर ज़बरदस्ती खुश होने की कोशिश करे, या ज़िंदगी में कभी वो अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर ही ना करे। अगर ये चीज़ें हमारे लाइफ पार्टनर में दिखने लगें तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम या राज ज़रूर है जिसको वो हमसे छुपा रहा या छुपा रही है। अब ऐसे में हमारे लाइफ पार्टनर होने का मतलब ये है कि हम ये कोशिश करें कि वो अपना राज हमसे शेयर करे ताकि हम उसकी हेल्प कर सकें। इसमें हमारी दो तरह की ज़िम्मेदारी होती है। पहली तो ये कि जिस बात को लेकर वो परेशान है उस बात को किसी भी तरह मालूम करके उसमें अपने पार्टनर की हेल्प करें ताकि वो प्रॉब्लम से बाहर आ सके। और दूसरी ये कि उन वजहों को मालूम करें जिनकी वजह से
وہ اپنے راز ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر رہا یا کر رہی، تاکہ ہم ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ جب رکاوٹیں نہیں ہوں گی تو ہمارے ہمسفر کو ہمیں اپنی پرابلم بتانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، اس کا راز کسی دوسرے کو بتا دینا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہمسفر کو جو راز بتاتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنے دوستوں یا گھر والوں سے بتا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے بتایا ہوا کوئی راز ہمیں دوسروں سے سننے میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے میں کوئی بھی اپنا راز کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ اس کی دوسری بڑی وجہ ہے مذاق اڑانا۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہسبینڈ یا وائف ایک دوسرے کو اپنا راز بتاتے ہیں تو اس کے بجائے کہ وہ سیریس لے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، الٹا اس کا مذاق اڑا کر بات ٹال دیتے ہیں۔ بات کو ٹالنے سے پرابلم ختم نہیں ہوتی، بلکہ پرابلم کے ساتھ ساتھ دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ کبھی اپنی پرابلم اپنے ہمسفر سے شیئر نہیں کرتے۔ اس کی تیسری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے مشکل کو حل کرنے کے بجائے ڈانٹنا۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی کی پرابلم یا کوئی نقصان سنتے ہیں تو سب سے پہلے غلطی اور اس کے ذمہ دار کو ڈھونڈ کر اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں، جبکہ ہر نقصان یا پرابلم میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی غلطی ہی ہو۔ اگر غلطی بھی ہو تو ضروری نہیں کہ فوراً اس کو غلطی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ڈانٹیں، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اس کا حل ڈھونڈا جائے تاکہ اس کو مشکل سے نکالا جائے۔ لیکن اگر ہر چیز میں سختی کی جائے گی تو سامنے والا اپنی پرابلم شیئر کرنا چھوڑ دے گا کہ پرابلم کے حل کی جگہ کون ان کی نصیحتیں سنے۔ اگر لائف پارٹنر بہت زیادہ ہر چیز میں سختی کرنے لگے تو سامنے والے کو اس میں لائف پارٹنر کی جگہ کسی بزرگ کی فیلنگ ہوگی، اور اس کا اس کی میرڈ لائف پر بہت برا اثر ہوگا۔ اس کی چوتھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ لائف پارٹنر کا پرابلم کو اہمیت نہ دینا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی چھوٹی سی بھی پرابلم کو تو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مگر دوسرے کی پرابلم کو بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ہمارا ہمسفر ایسا کرے تو پھر سامنے والا خود ہی اپنی پرابلم کو شیئر کرنا چھوڑ دے گا۔ اس کی پانچویں وجہ ہو سکتی ہے رشتے میں زیادہ نزدیکی نہ ہونا۔ کچھ شادی شدہ جوڑے لائف پارٹنر ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے نزدیک نہیں ہو پاتے، اور ان کے بیچ میں ایک طرح کی دوری یا غیریت باقی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی پرابلم ایک دوسرے سے شیئر ہی نہیں کر پاتے۔ اس کی چھٹی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے ہمارے ہمسفر کا روکھے یا سخت لہجے میں بات کرنا۔ دیکھیے، انسان کی زبان ہی سب سے زیادہ اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اگر اس کا لہجہ صحیح نہ ہو تو سامنے والا اس سے ناراض اور دور ہوتا جاتا ہے، پھر اپنائیت یا تو پیدا ہی نہیں ہوتی، یا اگر ہو بھی تو ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جب نارمل باتیں کرنے سے بھی انسان کتراتا ہے تو پھر بھلا وہ اپنی پرابلم کیسے شیئر کرے گا؟ اپنے ہمسفر کے ہمراز نہ ہونے کی وجہ تو ہم نے جان لی، اب چلیے یہ جانتے ہیں کہ ان مشکلات کا حل کیا ہے۔ دیکھیے، شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔
آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کی کہ ہر وہ کام جو دوری کی وجہ بنے ان سے پرہیز کریں۔ ایسے کاموں کو کرتے رہیں جن سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً آپ دونوں ایک دوسرے کو گفٹ دیں، ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں، محبت سے بات کریں، آپس میں نرم اور اچھے لہجے سے بات کریں، غصے میں چپ ہو جائیں، ایک دوسرے کی پرابلم کو اپنی پرابلم سمجھ کر سیریس لیں، یعنی اس انسان کی جگہ آپ خود کو سمجھ کر سوچیں۔ ممکن ہے ایسے میں آپ کو اپنے ہمسفر کی مشکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ بہت زیادہ چیخنے چلانے یا پھر نصیحت کرنے سے بچیں۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کے راز کو سنبھال کر رکھیں، حتیٰ یہ کہ اسے اپنی فیملی، اپنے پیرنٹس سے بھی شیئر نہ کریں۔ اگر اس طرح کی کوشش کی جائے تو ہسبینڈ اور وائف دونوں کے بیچ میں ہر روز محبت بڑھتی جائے گی اور ہر چیز میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار بن سکیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمسفر سیریز کا یہ پارٹ 2 اچھا لگے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔